قرآن پاک اور مقدس اوراق کو جمع کرنے والے یہ رضاکار ہر ہفتے کسی نہ کسی علاقے میں قرآن پاک اور مقدس اوراق جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک اور مقدس اوراق کو جمع کر کے ان پر پھر خوشبو کا چھڑکاؤ کر کے محل شریف میں اتارتے ہیں۔ قرآن پاک اور مقدس اوراق کو جمع کرنے کے لیے پورے پاکستان میں 1000 محل شریف بنائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے خادمین پیر میر علی شاہ قرآن محل شریف مورگاہ ضلع راولپنڈی خاص مورگاہ گاؤں بابا شہید بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے ساتھ قرآن محل شریف بنا ہوا ہے۔ شہید قرآن پاک وہاں محفوظ کرتے ہیں۔ ہر اتوار کو ہمارے دوست راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ریلی کرتے ہیں اور یہ جو قرآن پاک دینوں کے اندر لوگ رکھ جاتے ہیں اور اشتہارات جو گندی نالیوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، محفل تو ہو گئی لیکن سال گزرنے کے بعد یہ اشتہار نہیں اتارا گیا۔ مولویوں نے اور پیروں نے اپنی مشہوروں کے لیے اشتہار لگوا دیے کہ ہماری محفل اچھی ہو جائے، ہماری مشہوری ہو جائے، لیکن محفل تو ہوگی، اس کا ثواب تو مل گیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ سال پورا جو گندی نالی پہ یہ اشتہار دیں گے، یہ کس تاریخ کا ہے؟ 2016 کا اشتہار ہے، یہ ابھی انہوں نے اتارا ہے۔ تو آپ بتائیں نا کہ یہ اتنا عرصہ جو ہے اشتہار گندی نالی پہ لگا رہے گا، مٹی اوپر پڑتی رہے گی، کیا اس کا ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ تو اس کا عذاب ہوگا، اس لیے کہ ہمارے دین اسلام کی پہلی سیڑھی ادب ہے، آخری سیڑھی عشق ہے۔ آج ہمارا دعویٰ ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں، نعت شریف پڑھنے والا، بیان کرنے والا، پیر صاحب ہیں، عوام ہے، عوام کی تو پھر غلطی نہیں ہے کہ جب اوپر والا طبقہ جو ہے دعوے اس کے یہ ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہماری جان بھی قربان ہے۔ جان تو جان رہ گئی، اتنے عاشق ہیں کہ یہ حضور کا نام جو ہے اس کا ادب نہیں کر سکتے، تو حضور کی ذات کا تحفظ اور ادب کرنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ دل کا پرہیزگار وہ بندہ ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، مسجد رب کی نشانی ہے، قرآن پاک رب کا کلام ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دل کا پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو جو اللہ کے نام کی تعظیم کرے، اللہ کے محبوب کے نام کی تعظیم کرے، وہ کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا۔ اور دوسرا حدیث پاک میں مولا علی سرکار روایت کرتے ہیں، حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زمین پہ جا رہا ہو نا، آج لوگ لاکھوں روپے لگا کے 40واں محفل قرآن تمام کرتے ہیں، ثواب ہے، لیکن مستحب عمل کو کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ بغیر پیسے کے 1 روپیہ جس میں نہیں لگتا، مفت سے یہ بخشش کا سامان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ جامع الصغیر حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا بندہ زمین پہ چل رہا ہو، کوئی کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑا ہو، تو بندہ اس کو اٹھا کر کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا یا اس کی کسی پیارے کا نام لکھا ہو، تو اس کو اٹھا کر جب اونچی جگہ پہ رکھتا ہے، اس کا احترام اور ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام سچے لوگوں میں لکھتا ہے، اور اس کے جو والدین ہیں اگر وہ مر گئے ہیں ایمان سے تو اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر ایمان سے نہیں مرے، یعنی مشرک ہیں، کافر ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی ضرور کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا کہیں گے لوگ جو اسپیشل لگاتے ہیں؟ جامع صغیر کے حدیث پاک ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پیر و مرشد صاحب قبلہ خواجہ محمد شفیع صاحب پیر میر علی شاہ صاحب کے خلیفت ہے، جن کی محنت سے آج الحمدللہ پورے عالم اسلام میں یہ فکر پھیلی ہوئی ہے، اور پاکستان تو پاکستان رہ گیا، باہر کے ملکوں میں بھی ہمارے دوست الحمدللہ مقدس اوراق کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور پیر خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی شریف کا فیضان ہے، کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب تو سادہ کاغذ بھی نیچے سے اٹھا لیتے تھے۔ پہلی بات میری یہ ہے، آج کے ان مولویوں پیروں سے کھلے لفظوں سے میڈیا پر بھی یہ بات جا رہی ہے کہ کوئی دنیا کا مولوی پیر ثابت کرے کہ میرے میر علی شاہ سرکار نے، داتا علی جویری نے، بابا فرید نے، جتنے کامل ولی گزرے، کسی نے اپنی زندگی میں اشتہار لگایا ہو، اپنے کپڑے اچھے پہن کے رب کے نام کاغذ کا اشتہار لگاتے ہیں، محمد اور اللہ جتنے پاک نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اشتہار لگانا، بنانا ہی جائز نہیں ہے، کاغذ والا اشتہار جو اترے نہیں، اس کی اتنی بے ادبی ہو کہ جب بارش ہے تو ریزے ریزے ہو کر نالیوں میں جائے۔ اشتہار بنائیں پینا فلیکس یا کپڑے کا لگائیں، لیکن لگانے کے بعد محفل ختم ہو جائے تو اتاریں۔ لگانا ثواب ہے، یعنی لگانا جائز ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی صاف جگہ پہ، نیچے گندی نالی ہو جہاں پہ بدبو کی وجہ سے ہم اور آپ کھڑے نہ ہو سکیں، وہاں نہیں لگانا۔ لگائیں مسجد میں، لگائیں ایسی جگہ لگائیں اللہ کے نام کے ساتھ پانی لگ کے پیروں میں نہ آئے۔ لگائیں، لگانا جائز ہے، لیکن محفل ختم ہو جائے تو اتارنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر نہیں اتاریں گے
اللہ تعالیٰ کے نام پہ مٹی توڑ پڑے گی اور گندی نالی پہ رب تعالیٰ کا نام لگے گا. جس نالی سے ہم اپنے موٹر سائیکل کا ٹائر اور اپنی گاڑی کا ٹائر بچاتے ہیں, اپنی جوتی بچاتے ہیں کہ یار گندی نالی کا پانی نہ لگ جائے, اس نالی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاک نام لگیں گے. تو یہ آیت الکرسی جب اس طرح چھین رہی تھی, کسی نے خریدی, یہ شیشہ لگا ہوا تھا, جب ٹوٹ گیا تو یہ ٹائر کی نظر کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر ایسا کریں گے نا تو پھر مولانا روم فرماتے ہیں جو قومیں بے ادب ہوتی ہیں ان پر اللہ کے عذاب آتے ہیں, جو قومیں با ادب ہوتی ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اچھا, خود سے کام کر رہے ہیں, یہ آپ کا انیشیٹو خود سے ہے یا آپ کی کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں, کس طرح ذہن میں آئیڈیا آیا؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق, یہ دیکھیں نا ہم سارے الحمدللہ خادمین ہیں. یہ کام شروع 1954 میں ہمارے قبلہ پیر مرشد پیر میر علی شاہ صاحب کے خلیفہ خواجہ محمد شفیع لجپال نے کیا تھا. ایک سائیکل پہ انہوں نے یہ توڑا رکھا, اللہ رسول کے نام اٹھانے شروع کیے. آج ان کی محنت سے ہزاروں کی تعداد میں قرآن محل شریف یعنی کنواں بنا کے اوپر کمرہ بنا کے اوپر گنبد لگا کے قرآن محل شریف بنے ہوئے ہیں. کوئی راجہ محل ہے, کوئی تاج محل ہے, کوئی چودھری محل ہے, کوئی کون سا محل ہے. ہمارے حضرت صاحب نے قرآن کے لیے محل بنائے. انہوں نے کہا مسجد بھی پیاری بنائیں, لیکن جس مسجد کی عزت ہمیں رب کے قرآن نے بتائی ہے نا, اس قرآن کی جگہ بھی بہت پیاری بنائیں تاکہ دیکھنے والے کے دل میں قرآن کی قدر پیدا ہو جائے. اگر اسلام کی حکومت ہوتی نا آج تو یہ موبائل سستے ہوتے, ٹی وی سستا ہوتا, اور اللہ کا قرآن جو ہے اس کی عطیہ جو ہے نا وہ اتنا ہوتا کہ ایک قرآن پاک کا عطیہ کرا کے ایک خاندان والے پڑھتے. تو آج ہم یہ حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم خدا را جہاں شاپروں پر پابندی لگاتے ہیں نا, وہاں کم از کم ان لوگوں پر بھی پابندی لگائیں جو اپنے دکانوں کا اشتہار بناتے ہیں اور جگہ جگہ پہ اللہ رسول کا نام بولتا ہے. بسم اللہ ٹیلر, بسم اللہ شاپ, بسم اللہ جناب مرغ شاپ فلانی, بسم اللہ نان سینٹر. اللہ تعالیٰ کے نام کو کیوں رولتے ہو یار؟ جس رب نے آپ کو رزق دیا ہے, گندے پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس رب نے آپ کو اتنی شان صورت شکل عقل سب کچھ دیا ہے, تو اس رب کے نام کو پھر تم اتنا مطلب گھٹیا سمجھ رہے ہو, اپنے مقصد کے لیے اخباروں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا شیشے صاف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ہمارا حکومت وقت سے بھی یہ التماس ہے کہ اگر اپنی بقا چاہتے ہو کہ ہمارا نام رہے, ہم مریں, تو کم از کم کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا بھی حصہ دے. تو پھر بہتر ہے کہ جہاں شاپروں پر پابندی لگاتے ہیں وہاں ان اشتہاروں پر بھی, ان چیزوں پر بھی پابندی لگائیں. اور پیران عظام اور مولوی حضرات سے ہاتھ جوڑ کے ہماری گزارش ہے کہ یار آپ حضرات اپنی مشہوری کے لیے اشتہارات نہ لگوائیں. ہمارے بزرگان دین ولیوں پاکوں نے اشتہارات نہیں لگوائے, اللہ نے ان کا نام روشن کیا ہے. اگر لگاتے ہیں تو کم از کم اپنے لگانے والوں کو یہ بتائیں جب اشتہار لگائیں محفل ختم ہو جائے تو موڑ کے اتاریں. لیکن اشتہار بھی پینا فلیکس ہو, کاغذ والا اشتہار جائز نہیں ہے لگانا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ بعد میں اترتا نہیں ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو پہلے دور میں قرآن پاک پانی میں ڈالتے تھے, اوپر سے سیاہی کے ساتھ لکھا ہوتا تھا, اوپر سے مٹ جاتا تھا, اور دوسری بات کہ پانی صاف ہوتا تھا. اب اس دور میں پرنٹنگ اور مشین کا دور ہے. ہم قرآن پاک 10 سال جو ہے نا یہ پانی میں رکھیں, اوپر سے روح مٹتے نہیں ہیں. تو اب ایک ہی حل ہے کہ پانی بھی گندے ہیں. اب ایک ہی حل ہے کہ قرآن پاک کے لیے کنواں بنا کے اوپر کمرہ بنا کے اوپر گنبد لگائیں. جس طرح ولیوں کا دربار بناتے ہیں اس طرح قرآن کا مقام بنائیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ولی قرآن پہ عمل کر کے ولی بنائے. تو ہم نے اس کی یہ دربار الگ بنایا ایک شان کے ساتھ, ایک عزت کے ساتھ. تو جس قرآن پہ ولی عمل کر کے ولی بنائے اس قرآن کی جگہ بھی ہم نے بہت پیاری بنائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہ سوچ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.